آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر شخص کی وفاداری ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور فوج میں کوئی فرد کڑے احتسابی نظام سے مستثنی نہیں۔ اسلام آباد سے جاوید شہزاد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ شرکاء کانفرنس نے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی۔ کور کمانڈرز نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں۔ ISPR اعلامیے میں کہا گیا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ فورم کا دہشت گرد نیٹ ورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی اطمینان کا اظہار۔ سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ فورم نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کا اعادہ کیا۔ ایک دوسرے سے بات کیے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں۔ نواز شریف نے PTI سے بات کرنے سے کبھی منع نہیں کیا۔ شہباز شریف نے بھی غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ اختر مینگل کا پاکستان کی سیاست میں بڑا مقام ہے، حکومت اختر مینگل سے رابطہ کرے گی، وہ PDM حکومت کا حصہ رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی ان کی ناراضی دور کریں، اختر مینگل کا استعفیٰ فوری طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ بانی PTI کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، فواد چودھری کہتے ہیں بانی PTI اور نواز شریف ملک کو تشدد سے بچا سکتے ہیں، ریاست ملک کو عوامی حمایت کے بغیر چلانا چاہتی ہے، مذاکرات کے بغیر سیاسی اور معاشی استحکام ممکن نہیں، فارم 47 والا معاملہ نواز شریف کے خطرے کی نشانی ہے، سردار اختر مینگل کا استعفیٰ فیڈریشن کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ صرف ایک نقطے سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے مائنس عمران خان کا فوبیا۔ اس وقت جو عمران خان اور نواز شریف ہیں وہی پاکستان کو وائلنس میں جانے سے بچا سکتے ہیں۔ نہیں، اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ فیڈریشن کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی سے ملاقات ہوئی ہے جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی کی محمود اچکزئی سے ملاقات اسلام آباد میں ہوئی۔ سربراہ TTAP محمود خان اچکزئی نے شاہد خاقان عباسی کو اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق کیا اور موجودہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال میں مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تاجروں پر عائد ٹیکس واپس لینے سے انکار کر دیا، کہا ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز پر عائد ٹیکس کسی صورت واپس نہیں لیا جائے گا، صرف جائز مطالبات مانیں گے۔ معیشت کا 43% حصہ صرف 1% ٹیکس دے رہا ہے، سب کو بوجھ اٹھانا ہوگا۔ IMF پروگرام کی منظوری آخری مراحل میں ہے، IMF کو ٹارگیٹڈ سبسڈی پر اعتراض نہیں۔ رواں ہفتے وزرائے اعلیٰ سے بات چیت ہوگی، ملک بھر میں یکساں پالیسی نافذ ہوگی۔ 43% of the sectors in this economy pay less than 1% tax. دیکھیے ہمیں سب کو مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے، ایک کلیکٹیو گزارش کرنی ہے ان سیکٹرز سے، اور یہ سیکٹرز سب آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کا بوجھ اکٹھے سنبھالیے۔ تو جتنے میرے ہول سیلرز، ڈسٹریبیوٹرز، ریٹیلرز، یہ سب میرے بھائی بہن ہیں، ہماری دوبارہ آپ سے گزارش ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ بڑھیے، اپنا قدم آگے لے کر جائیے۔ بٹ ون تھنگ آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر، دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹیکن بیک، بیکاز اگر ہم نے یہ کیا تو باقی جو طبقات ہیں جو اس وقت وہ نالاں ہیں وہ اور مشکل میں چلے جائیں گے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف پاکستان میں بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں۔
مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے اطلاعات سیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید بتایا کہ وفاق کی وجہ سے صوبے کو 8 ارب روپے کم آئیں گے۔ اب پیٹرول پر سیلز ٹیکس نافذ ہونے کا امکان ہے۔ معیشت ڈگمگا رہی ہے، لیکن کے پی نے 7 ارب روپے ٹیکس جمع کیا ہے۔ نان ٹیکس ریونیو پر ہم نے کام کیا اور تمباکو پر 400% بڑھایا ہے۔ یہ پیسے صوبے کے لوگوں پر لگے گا۔ انہوں نے بتایا کہ جب تک ہم اپنی آمدنی نہیں بڑھائیں گے کامیابی نہیں ہوگی۔ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، مذاکرات ہوں اور امن قائم ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس بلا کر سیاسی مسئلے کو حل کیا جائے، کسی کو پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فورسز آپریشن کے لیے جاتی ہیں تو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ بلوچستان میں الیکشن پر ہمیشہ کسی نہ کسی کو اعتراضات ہوتے ہیں۔ حکومت کی بیڈ گورننس کی وجہ سے نوجوان مایوس ہو رہے ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس پہ ہمارے بہت سارے دوست کنونسڈ ہیں کہ معاملات مذاکرات سے حل کیے جائیں۔ بہت ہی خوبصورت بات، کتنی آئیڈیل سچویشن ہو کہ مذاکرات ہوں۔ ایک ریزن جو ہے وہ یہ سوشل منوور ہے جو آپ کو نظر آتا ہے اسٹریٹس میں۔ بظاہر کہا جاتا ہے بڑی آسانی سے پرامن لوگ ہیں، احتجاج کر لیں، کون سا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ سیاسی مسئلہ بلوچستان کا کیا ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ سیاسی مسئلہ بلوچستان کا یہ ہے الیکشنز پہ اعتراضات ہیں۔ یہ کیا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ الیکشن پہ اعتراض؟ جب سے بلوچستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں تب سے کسی نہ کسی جماعت کو، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اور جو کہ نہیں ہونے چاہیے، انجینئرڈ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ بنجر زمین کو کاشتکار کے قابل بنانے کے لیے 8 لاکھ ایکڑ زمین مختص کرنے پر خورشید شاہ نے قومی اسمبلی میں اعتراض اٹھا دیے۔ کہا کہ کیا کسی نے حساب لگایا کہ پانی کتنا درکار ہوگا؟ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں 48 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے یا پاکستان چاہیے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے جواب دیا کہ جس پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا وہ سندھ سندھو دیش کا نعرہ کیوں لگائے گی؟ نور عالم خان نے دستور ترمیمی بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ سو ووٹوں کے ذریعے اراکین پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وزیر آبی وسائل مصدق ملک نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ بنجر زمین کو کاشتکار کے قابل بنانے کے لیے 8 لاکھ ایکڑ زمین مختص کی گئی۔ 211 ارب کے منصوبے سے 296 کلومیٹر چولستان کینال بنائی جائے گی۔ بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے پنجاب کا پانی استعمال ہوگا۔ سندھ نے بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ مان لیں کہ اس وقت آپ کے زیر کاشت پورے ملک میں اگر 100 ایکڑ ہیں تو اگر آپ پروڈکٹیو فارمنگ کریں گے تو اسی پانی سے آپ 300 ایکڑ یا 400 ایکڑ علاقہ آباد کر سکتے ہیں۔ خورشید شاہ کہتے ہیں کالا باغ ڈیم سے جان چھڑائی ہے تو کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر ہمارے لیے ایک اور مصیبت لائی جا رہی ہے۔ پاکستان جیسا ملک ایسے منصوبوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تاہر ٹیلیمیٹری سسٹم نصب نہیں کیا جا سکتا۔ 8 لاکھ ایکڑ زمین پہ یا 48 لاکھ ایکڑ زمین پہ کتنا پانی چاہیے اور ہمیں پاکستان چاہیے یا 48 لاکھ زمین چاہیے؟ ایک کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ نور عالم خان نے دستور ترمیمی بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ سوموٹو کے اختیار کا غلط استعمال کیا گیا۔ جتنے سوموٹو لیے گئے ان میں سیاسی لوگوں کو سزائیں دی گئیں۔ بل میں تجویز کیا کہ سوموٹو لینے یا نہ لینے سے متعلق 9 ججز فیصلہ کریں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے معاملے کو کمیٹی کے سپرد کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا ہر چیز پر قانون سازی سے کچھ چیزیں پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے دستور ترمیمی بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ اسد کیسر نے نقطہ اعتراض پر کہا کہ ثوابی 55% تمباکو کی کاشت والا ایریا ہے۔ سگریٹ پر جتنا مرضی ٹیکس لگائیں، فارمر کو متاثر نہیں کرنا چاہیے۔